بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بڑے پتے کی بات کہ جب آپ غصے میں غرا رہے ہوتے ہیں اور ایموشنل ہائی پر ہوتے ہیں اور آپ کا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ کی آواز آپ کے قابو میں رہے، آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنا درد، اپنی تکلیف، اپنا غم و رنج، غصہ، آپ کی جو شدت آپ محسوس کر رہے ہیں آف بیٹریل، جو کچھ بھی ہے، آپ وہ سامنے والے کو بیسکلی اپنی ٹون سے بتا رہے ہیں. سامنے والے کیا سمجھ رہا ہے؟ سمجھ رہا ہے کہ یا تو یہ مجھ پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے یا یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. اور آپ سے اگر وہ سامنے والا پیار کرتا ہے تو یقین مانیں جتنے ڈس ریگولیٹڈ آپ ہیں، اگر اس کو ریگولیشن نہیں کرنی آتی، اس کو بھی نہیں ان باتوں کا پتہ، تو وہ بھی ایکولی ڈس ریگولیٹڈ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل پیرنٹ اینڈ چائلڈ، فار ایگزامپل ہسبینڈ اینڈ وائف، the most closest relationships, the most important, sensitive relationships that we have in our lives, right? اور ہوتا کیا ہے کہ مسئلہ پھر خراب ہو جاتا ہے. تو آئندہ جب آپ بہت غصے میں آ کے، بہت ایموشنل ہو کے، اور مجھے یہ ٹرم بہت برا لگتا ہے، ایموشنل ہو کے بات مت کیا کرو، ایموشنز میں بات مت کرو، یہ ایموشنز کو سائڈ پہ رکھ کے بات کرو. I can't understand that. مجھے یہ جھوٹ لگتا ہے، مجھے یہ دھوکہ لگتا ہے، مجھے یہ فریب لگتا ہے. لیکن اگر ایموشنلی انٹیلیجنٹلی سوچا جائے تو یہ ایک ٹیکنیک ہے. ہمارا اس کو لیبل کرنے کا طریقہ غلط ہے. آپ بیسکلی کیا کہہ رہے ہو؟ آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہو کہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کر کے پھر بات کرو. آپ یہ کہہ رہے ہو، اور آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ میرا رنج، غم اور تکلیف میں اگر اس کو بیان کروں تو اس طرح سے کروں کہ سامنے والا مجھ سے ڈرے نہیں اور مجھ سے شٹ ڈاؤن نہ ہو. اب اگین سامنے والا کیسا انسان ہے، کون انسان ہے، آپ کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ کیسا ہے، یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ باتیں وہاں پہ لاگو ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہمیشہ سے ہی برا رہا ہے اور میں آپ کو کہوں کہ جی آپ اپنے آپ کو ایموشنلی ریگولیٹ کریں اور پھر آپ اس کے ساتھ بات کریں اور اس کو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی، تو اب ہو سکتا ہے آپ یہ کر لیں اور ہو سکتا ہے آپ کو کامیابی ہو اور ہو سکتا ہے آپ یہ نہ کر سکیں کیونکہ آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایموشنل سیفٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو وہ پسند ہی نہیں ہے. جب کوئی کسی کو پسند ہی نہیں کرتا، جب کوئی کسی کے بارے میں انتہا کا بدظن ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایموشنلی سیف اسپیس کریٹ کر کے ایموشنل ریگولیشن کے ساتھ بات کرنا ایک انتہائی تکلیف دہ پروسیس، ایک مرحلہ ہے. اس کی بڑی پریکٹس کی اور اپنے نفس پہ ضبط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ حقیقتیں ہیں، یہ کوئی سائنس نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں کہ لوگ بعض اوقات اس لیے ٹیمپر لوز کرتے ہیں کیونکہ وہ سینس آف کنٹرول لوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹریڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن جو شخص غصے میں ابل رہا ہے یا تکلیف میں بات کر رہا ہے یا تکلیف میں بات کرتے کرتے چیختے چلاتے رونا پٹنا شروع کر رہی ہے، وہ ایموشنلی امیچور بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ ایکچولی واقعی میں وہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ پہلے پریویسلی جو آپ نے نہیں دیکھا اتنی دفعہ اس کے ساتھ ایک چیز ہوئی ہے کہ اب اس کی بس ہو گئی ہے. کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. اور ایز اے ہیومن بینگ میں سب سے پہلے خود اپنی ذات کے لیے یہ بات ایڈمٹ کروں گی کہ ہر وقت آپ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہو سکتے ہو. میں نے کہیں بہت اچھی بات پڑھی تھی کہ ہم اتنی ایموشنل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کا گٹ سسٹم جو ہے وہ خراب ہے، اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی انٹرنل بیماری ہے، فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، کسی قسم کی گلوٹن انٹالرنس ہو گئی، کوئی الرجیز ہو گئیں، کسی قسم کا کوئی سکنس ہے جو آپ کے اندر پل رہی ہے، پنپ رہی ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، وہ ایڈ آن ہوتی ہیں آپ کے سوچنے کے طریقے پہ. آپ کی جسمانی بیماری آپ کی ذہنی انسٹرکشنز پہ کہ آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس کس طرح سے جواب دیتا ہے اس سچویشن کو از ریلیشنل. دس ڈائریکٹلی افیکٹس دس. یور فزیکل ہیلتھ ڈائریکٹلی افیکٹس یور ایموشنل ہیلتھ. تو سارا کچھ یہاں سے اور دل سے نہیں ہوتا ہے، بہت کچھ باڈی کی وجہ سے آپ کے دل پہ، آپ کی سوچ پہ بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ باتیں کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ ہم سب ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھی لائف جئیں، اور ہم سب ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے جئیں. ایک دفعہ زندگی میں لیا، بس
ایک زندگی ملی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے اور بہت تفصیل سے ہمیں قرآن کے تھرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تھرو ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں اور ہونے چاہیے. تو جئیں اور جینے دیں اچھے سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.